اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص کے اندر آیت 42 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تمہارے زام میں وہ شریک تھے۔ کون وہ شریک تھے؟ یہ جن کا سورج اور چاند اور جو ان کے پیچھے ارواح، ان کے زام میں ان کا یہ خیال تھا، اور جنات بھی تھے، ان کا آگے بیان آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں ہیں وہ؟ دوسری آیت سورہ انعام میں آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، پھر مشرکوں سے پوچھے گا کہ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، تو اس دن وہ مکر جائیں گے کہ ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ یہاں لفظ جو میں قرآن کریم میں آیا اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں لفظ آیا ہے تزعمون دونوں مقام پر، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ دونوں مقام پر، قصص میں اور انعام میں اور دیگر مقامات بھی قرآن شریف میں یہی لفظ آیا ہے۔ کہ تیسرا سورہ انعام کے اندر 92 آیت میں بھی آتا ہے وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہ وہ تمہارے زام میں جو شریک تھے۔ زام کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے امام راغب اصفہانی کی جو مفردات امام راغب ہیں وہ کہتے ہیں زام کا معنی ہوتا ہے جو زبان پر ہو مگر دل میں اس کے بارے میں شک ہو، وہ زام ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ زام وہ ہوتا ہے جو جھوٹ ہوتا ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ واہی بات ہوتی ہے، وہ ہوائی بات ہوتی ہے۔ آگے امام راغب فرماتے ہیں قرآن میں جہاں زام آیا ہے وہاں جو زام رکھنے والے ہیں ان کی مذمت مقصود ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارا جھوٹ ہے، جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا ان کی تو کچھ حقیقت ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو تمہارے خیال ہیں۔ یہ آیات ان کو ایڈریس کر رہی ہیں، ان معبودوں کو جو ان کے زام میں جھوٹ موٹ سے ویسے ہی انہوں نے ستاروں کے پیچھے ارواح کی صورت میں بنا لیے تھے۔ اب جو انہوں نے اپنے زام میں بنا لیے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہاں ہے، اور قرآن کہتا ہے انہی کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دن رات کو لاتے ہیں، ان کے زام میں تھا، وہ جھوٹ تھا، ان کی کوئی سند نہیں تھی، وہ خیالی چیز تھی۔ تو اللہ نے اس خیالی چیز کو فرمایا من الہ غیر اللہ، وہ ہے غیر اللہ جو تمہارے زام میں تم نے خود بنا رکھے ہیں۔ اب جو انبیاء اولیاء اور صالحین ہوتے ہیں یہ ہمارے زام میں تو نہیں ہوتے، کیوں؟ زام تو وہ ہے جو بے حقیقت چیز ہے، اور انبیاء اولیاء کی تو حقیقت ہے، ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے دلیلیں نازل کی ہیں۔ زام وہ ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، اور انبیاء اور اولیاء کی نبوت کے اوپر اور ان کی ولایت کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات نازل کی ہیں۔ تو اس کا معنی ہوا غیر اللہ کا لفظ انبیاء اور اولیاء کے اوپر اس معنی میں نہیں آ سکتا جس معنی میں خوارج لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کی ذات کی بات ہو تو پھر سب غیر ہیں، لیکن یہاں تو اس کے قرب کی بات ہو رہی ہے اور اس سے دوری کی بات ہو رہی ہے، تو انبیاء اور صالحین تو اس کا قرب کا ذریعہ ہے۔ اب قرآن کریم میں ایک مقام یہ تھا جس میں غیر اللہ آیا، اب دوسرا ایک اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں غیر اللہ کا لفظ آیا، اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غیر اللہ کون ہے۔ اللہ بعد نہ غیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی، اس کا مطلب وہ لیتے ہیں حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور صالحین اور اہل قبور کو، اس کا مطلب وہ لیتے ہیں۔ مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے، یہ بڑا ان کے حساب سے بڑا بیوٹیفل طور پر وہ لکھا گیا تھا اور بڑا اس کو وہ گا کر پڑھتے تھے، شاید اب بھی اس کا رواج ہو پاکستان کے اندر۔ تو میں غیر اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو وہ غیر اللہ کن کو کہتے ہیں اور قرآن غیر اللہ کن کو کہتا ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 ہے اور اس کے اندر غیر اللہ کا لفظ ہے۔ اب دیکھتے جائیں خدا غیر اللہ کن کو کہتا ہے، مصطفیٰ غیر اللہ کن کو فرماتے ہیں، انبیاء اور صالحین غیر اللہ کن کو کہتے ہیں، تفسیر اور حدیث غیر اللہ کن کو کہتی ہے، اور شبہ ڈالنے والے غیر اللہ کس کو کہتے ہیں۔ اس فرق کو ذرا دیکھتے جائیے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں دی ہیں تم کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حال من خالق غیر اللہ، کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کا لفظ فرمایا کہ کیا کوئی خالق ہے غیر اللہ کے سوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا زعم مشرکین کا یہ تھا کہ جو قرآن جن کو غیر اللہ کہتا ہے، جن کو وہ الہہ اپنے معبود اور خدا مانتے تھے کہ وہ خالق ہیں، اور اگر خالق مطلقاً نہیں تو خالق کے ساتھ ان کی کچھ کنٹریبیوشن ہے اور وہ رزق دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حال من خالق غیر اللہ، کون ہے خالق اللہ کے سوا غیر اللہ، یرزقکم من السماء والارض، جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے، لا الہ الا هو فانا تؤفکون، کون ہے جو تمہیں دیتا ہے۔ اچھا یہاں غیر اللہ کا لفظ آ گیا، اب میں دونوں آپ کو سائڈیں دکھانا چاہتا ہوں۔
یہاں چونکہ غیر اللہ کا لفظ آ گیا تو ہمارے شبہ ڈالنے والوں دوستوں کو اس کی ضرورت نہیں کہ اس کے بعد آیت کیا ہے، اس سے پہلے آیت کیا ہے. بس انہوں نے ایک غیر اللہ کی آیت پڑھ کر یہ جس کے اندر غیر اللہ آیا ہے، اللہ باز نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائیں گے، بس اس کے اوپر وہ زور دے دینا کہ غیر اللہ سے مراد اصحاب قبور ہے.